سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ مجلس ترحیم ہے، سلم کے موقع پر اس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے، اس شخصیت کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جس نے ساری زندگی علم اور خصوصیت سے علم دین کی تمام تر تحقیق و جستجو میں صرف کر دی، اور واقعتاً یوں تو ہر ایک کا جانا ایک واضح طور پہ محرومی کا سامان ہوتا ہے، لیکن خصوصیت سے جب کوئی عالم ہمارے درمیان سے اس طرح رخصت ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر لمحہ دنیا علم یقین ہو گئی ہے، کیونکہ علم ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا اور کتنی ہی کروٹیں کیوں نہ بدل لے، کتنے ہی حالات کسی انداز سے تبدیل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن علم اپنی حقیقت منواتا رہتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ دنیا کی ظاہری تمام تر قوتیں اور طاقتیں استعمال کرنے والے اور دنیاوی طاقتوں کا دعویٰ رکھنے والے اس دنیا سے فنا ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جن کا ورثہ علم ہے، جن کا ورثہ عمل ہے، جن کا ورثہ کردار ہے، ان کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عالم ہمارے درمیان سے اس طرح رخصت ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ بظاہر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن عالم کی بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ جو عالم ہے، جو معلم ہے، جو مدرس ہے، جو ترسیل علم کی اور تحقیق و جستجو کی ذمہ داری انجام دیتا ہے، اس کو بڑا مرتبہ دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ عالم تو مرتا ہی نہیں ہے، صاحب علم موت کا سامنا نہیں کرتا بلکہ موت کو اور خود ختم کر دیا کرتا ہے، وہ موت میں سے زندگی کھینچ لیا کرتا ہے۔ اس لیے عالم مرتا نہیں ہے، اور بڑی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اقوال معصومین موجود ہیں، جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ عالم جو ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ درود بر محمد علیہ۔
کیونکہ ترسیل علم ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی شہادت ہے، ایک ایسی عظمت ہے کہ اس کو، اس کی تمام تر روشنائی کو، اس کے لکھنے کے تمام تر سلسلے کو شہیدوں کے لہو سے وارد کیا گیا ہے۔ اور جو شخص اپنی ساری زندگی اسی میں صرف کر دے اور جس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہو، وہ صرف کتابوں کا رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ خود کتاب بن جاتا ہے۔ اور واقعی دنیا آج تو ویسے ہی ہم بہت تشنگی کا سامنا کر رہے ہیں اور ایک عجیب سی ایک خلا سی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید دونوں موجود ہیں لیکن دونوں کے درمیان رابطہ موجود نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ کتنے علم پہنچانے والے موجود ہیں لیکن حاصل کرنے والے نظر نہیں آتے۔ عجب تشنگی کا سامنا ہے، تشنگان علم تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں کہ جن سے علم حاصل کیا جائے، اور جو صاحبان علم ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ اپنا علم کس کے حوالے کیا جائے۔ یہ عجب ایک معاشرتی خلا ہے، ایک عجب سماجی کیفیت ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں خود آج جس شخصیت کے حوالے سے یہاں مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، ہم سب کو شاید، اور میں تو خود اپنے کو بھی اس میں بہت ہی نمایاں طور پہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگرچہ ان سے مسلسل رابطے میں ہو سکتے تھے لیکن اس قدر رابطے میں نہیں ہو سکے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ یہ محرومی ہے، یہ ان کی محرومی نہیں، یہ ہماری محرومی ہے۔ وہ تو اپنا کام کرتے رہے، وہ تو مسلسل مطلوب عمل رہے، مسلسل مطلوب تصنیف و تعلیم رہے، وہ ترتیب و تنظیم کا کام کرتے رہے، اپنی آخرت کے لیے سامان فراہم کرتے رہے، لیکن ہماری محرومی ہے کہ کتنے صاحبان علم ایک علاقے میں موجود ہوتے ہیں، ایک محلے میں موجود ہوتے ہیں، ایک شہر میں موجود ہوتے ہیں، ایک ملک میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہیں کہ جو ان سے ایکسس حاصل کرتے ہیں، ان سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ خلا کیوں ہے؟ یہ خلا اسی لیے ہے کہ آج کی دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں اور بیشتر افراد شامل ہیں، کہ مادیت کی زندگی نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ان صاحبان روحانیت کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ جو روحانی قوت رکھنے والی شخصیتیں ہیں ان سے ہمیں قربت حاصل کرنا چاہیے، انہیں نعمت قرار دینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو محسوس کرنا چاہیے، ان کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو تحقیق کر رہے ہیں، اس جستجو میں مصروف ہیں، وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سامان ہے۔ تو آج جناب حسین عارف مرحوم کے لیے جو مجلس ادا برپا ہو رہی ہے، تو میں محسوس ہو رہا ہے کہ علم ایک ایسی عبادت ہے، علم ایک ایسی سعادت ہے، علم ایک ایسی عزت ہے، علم ایک ایسی حکمت ہے کہ جو شخصیت میں رچ بس جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی شخصیت میں نفاست آ جاتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک خاص پاکیزگی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے، اس کے طرز عمل میں ایک خاص سادگی آ جاتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب علم ہے، جب وہ بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب علم ہے، بولنا تو بولنا، وہ خاموش ہوتا ہے تو صاحب علم معلوم ہوتا ہے، ضرور معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس روحانی دنیا پر یقین رکھتا ہے جو ابدی حیثیت کی دنیا ہے۔ دنیا کی تمام تر قوتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن روحانیت باقی رہتی ہے۔ وہ علم کو روح سمجھتا ہے، وہ روح علم سے اتفاق رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وابستگی رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ مادیت پر کتنی ہی اثر انداز کیوں نہ ہو جائے لیکن بہرحال مادیت ختم ہونے والی چیز ہے، اور روحانیت کو ہم کتنا بھی معاذ اللہ خدا نخواستہ نظر انداز کر دیں لیکن روحانیت باقی رہنے والی ہے۔ روحانیت وہ قوت ہے جو باقی رہنے والی کیفیت ہے، اور یقین جانیے سامنے کی باتیں ظاہر صاحبان تشریف فرما ہیں، میں تو صرف باتیں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ روح وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مادیت اور روح کا اشتراک ضرور ہے لیکن بالآخر کامیابی روح کو حاصل ہوتی ہے، بلندی روح کو حاصل ہوتی ہے، پرواز روح کو حاصل ہوتی ہے۔ عام جملہ لے رہا ہوں، معاشرے کی لغت سے لفظ لے رہا ہوں، کوئی ان لغات سے الفاظ نہیں لے رہا
جو کتابی لغات ہیں بلکہ معاشرتی لغت سے الفاظ حاصل کر رہا ہوں. ہم جب بھی کوئی ہمارا عزیز ہم سے رخصت ہوتا ہے، عام زندگی میں جملہ کہا جاتا ہے کہ قفس عنصری سے روح پرواز کر گئی، قفس عنصری سے روح پرواز کر گئی. کبھی یہ تو نہیں سنا آپ نے اعتماد اللہ قفس روحانی سے یعنی انسان کا مادی حصہ جو ہے پرواز کر گیا. اس لیے برتری روح کو ہے، برتری مادے کو نہیں ہے. درود پر محمد و آلہ. روح پرواز کرتی رہتی ہے، روح پرواز کرتی رہتی ہے، روح بلندیاں اختیار کرتی ہے، روح ابدیت کا حامل ہوا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو روحانیت سے قریب کرتے ہیں تو ان میں سادگی آ جاتی ہے، ان میں حسن سلوک آ جاتا ہے، ان میں انسانیت کا برتاؤ آ جاتا ہے، ان میں ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، ان میں رواداری آ جاتی ہے، ان میں خدا ترسی آ جاتی ہے، ان میں انسان دوستی آ جاتی ہے، ان میں محبت کی قدریں آ جاتی ہیں، ان میں الفت و اتفاق آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس روحانی جذبے کو، اس کیفیت کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ دنیا مادی طور پہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے لیکن بہرحال ختم ہونے والی ہے، بہرحال ختم ہونے والی ہے اور بقا ہے تو وہ اسی کو حاصل ہے جو روحانیت کی نمائندگی کر رہا ہے. اس لیے جسم تو انسان کا ختم ہو جاتا ہے، مادیت کی اپنی اختتام تک پہنچ جاتی ہے، لیکن روح وہ قوت ہے جو زندہ رہتی ہے. اس لیے وہ صاحبان علم اور وہ صاحبان علم و فیض اور عمل وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زندگی کو اس طرح وابستہ رکھا کہ وہ اگرچہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کا علم موجود ہے، ان کا علم موجود ہے، ان کا حسن سلوک موجود ہے، ان کا خاموش رہنا موجود ہے، ان کا گفتگو کرنا موجود ہے، ان کا دیوار کے کنارے سے بیٹھ کے ساتھی سے ایک یاد رہنا محفوظ ہے، ان کا ملنا جلنا محفوظ ہے، ان کا کم گو ہونا محسوس ہے، ان کا جواب دینے کا انداز محسوس ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایک حسین عارف جو شخصیت میرے سامنے آ رہی ہے. میں نے کہا میں خود ان محرومین میں شامل ہوں کہ جتنا استفادہ ان سے کرنا چاہیے تھا اتنا میں نہیں کر سکا. ہمیں سب کو کرنا چاہیے تھا. آج بھی ہمیں لمحہ فکریہ ہے کہ جو صاحبان علم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے فیض حاصل کیجیے، ان سے سیکھیے، ان کو دیکھیے، ان کو برتیے، ان کے پاس جائیے. مسئلہ اگر ذہن میں کوئی ہے ان سے پوچھیے، جواب مانگیے، سوالیاتی کلچر پیدا کیجیے. سوال کرنا اچھی بات ہے. آج ہم ترقی یافتہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، باقی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات تو بہرحال اہم ہے کہ اس معاشرے نے ایک سوالیاتی کلچر پیدا کیا ہے، ایک سوالیاتی کلچر پیدا کیا ہے. ہم نے تو اس نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کی ہے جہاں سوال کرنے والے کو بٹھا دیا کرتے تھے، بیٹھ جاؤ خاموش رہو، نہ اٹھو، ڈسٹرب نہ کرو. ہم اس معاشرے کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ ہماری یہ درس کا ہے جس نے ہمیں سوال کرنے کا ڈھنگ بتا دیا ہے. درود پر محمد و آلہ. ورنہ ہمارا نظام تعلیم تو وہ ہے جہاں کے سوالیاتی کلچر کو حوصلہ شکنی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آئیے سوال کرنے کا ماحول پیدا کریں. یہ تو یہ بارگاہ ہے جس نے ہمیں سوالیاتی کلچر دے دیا ہے، جس نے ہمیں سوال کرنے کا ڈھنگ دے دیا. کیوں؟ اس لیے یہ بارگاہ ان ہستیوں سے وابستہ ہے، ان ہستیوں سے منسوب ہے جنہوں نے ہمیں سوال کرنے کا طرز بتایا ہے، جنہوں نے سوال کرنے کا انداز بتایا ہے. اپنے تو اپنے ہیں، اگر غیر بھی کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اگر سوال کر رہے ہیں، سوال کے جواب اس انداز سے دے رہے ہیں، گفتگو کو سن رہے ہیں. سننا بھی بڑی بات ہے، بولنا بڑی صلاحیت ہے، بولنا بڑی قدرت ہے، بولنا بڑی طاقت ہے. قوت نطق اللہ کی نعمت ہے، لیکن بولنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی بڑی عبادت ہے، سننا بھی بڑی سعادت ہے. اسی بارگاہ سے ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ دیکھو آؤ سنو. یہ حضرت ائمہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ ہے جہاں ہمیں سننے کی طاقت معلوم ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو اگر دشمن بھی بات کر رہا ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ کہا نہیں، میں ابھی اپنی بات اور کہنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اور کہو، اور کہو. یہ ہے انداز معصومین، یہ ہے انداز عصمت. اور کہو، اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب کچھ کہتا رہا. بالآخر جب کہا ہاں میں اپنی بات کہہ چکا، کہا اچھا اب تم اپنی بات مکمل کر چکے، اب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یہ ہے تہذیب تکلم جو اسی بارگاہ سے ملتی ہے. درود پر محمد و آلہ. یہ ہے تہذیب تکلم
یہ ہے تہذیب تکلم، یہ ہے تہذیب استدلال، یہ ہے طریقہ دلیل کہ دیکھو ہاں تم نے اپنی بات پوری کر لی، اب میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ میں نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، آ چکے ایک ایسے معلم کی، ایک ایسے مدرس کی، ایک ایسے محقق کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے مجلس ادا برپا ہو رہی ہے۔ تو آج چند لمحے کے لیے اس بات پر پھر غور کریں کہ آئیے تشنگی علم کے لیے، آج تشنگی علم کے لیے، کیونکہ انسان جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ کتنا سرمایہ لے جاتا ہے۔ میں کل ہی کہہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ظاہر ہے شور زبان پر بھی آ جاتی ہے، اور سوچ رہا تھا، اور جب ہم جنازے میں جا رہے تھے تو میں نے جناب قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، جناب الفت صاحب ساتھ تھے ہمارے، اور جناب ہمارے حافظ امام صاحب موجود تھے، تو میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ایک شخص جا رہا ہے، صرف ایک شخص جا رہا ہے، لیکن اپنے سینے میں کتنا علم لے کے جا رہا ہے، کتنا علم لے کے جا رہا ہے، کتنی کتابیں لے کے جا رہا ہے، کتنی تصنیفات لے کے جا رہا ہے، کتنا کام لے کے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اور ہم کتنے سے محروم رہ گئے، کتنا ہم تک پہنچا گیا، کتنا ہم نہ حاصل کر سکے، ہم اکتساب نہیں کر سکے۔ آج بھی ہمارے درمیان، میں نام نہیں لے سکتا، ماشاءاللہ آج بھی ہمارے درمیان اتنے صاحبان علم موجود ہیں، حاملان علم اور صاحبان علم کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ علم رکھنے والے نہیں، علم رکھنے والے ہیں، مسئلہ صرف یہ کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہماری نسبتیں ان تک نہیں ہیں، ہمارا تعلق ان تک نہیں ہے۔ تو صاحبان علم موجود ہیں، صاحبان استدلال موجود ہیں، آپ کو مواد فراہم کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ معاشرہ کم و بیش ایک جیسا رہتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہستیاں کہاں اور ہمارا ماحول کہاں۔ لیکن بلا تشبیہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تو ورثہ ہی یہی ہے، ہمارا تو سلسلہ ہی یہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن طالب علیہ السلام ایک بارگاہ علم، ایک مدینۃ العلم کے باب العلم، ایک دروازہ علم، ایک علم کا سلسلہ، ایک خزانہ علم، سب کچھ علم کا دوسرا نام علی۔ لیکن وہ علی بھی اس معاشرے میں بھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ علی بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ میرے سینے میں کتنا علم ہے، میں کس کو بتاؤں، میں کس کو دکھاؤں۔ یہ ہے تشنگی، معلم کی تشنگی۔ اس تشنگی کو میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن الفاظ کے جامع میں نہیں بیان کر سکتا۔ میرے درمیان اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، میرے درمیان محققین تشریف فرما ہے، میرے درمیان معلمین تشریف فرما ہے۔ سوچیں کہ وہ یہ احساس جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ یقیناً حسین عارف صاحب کے دل میں بھی ہوگا کہ ہاں آج دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے، مولا کائنات سے اس درس کا سلسلہ ملتا ہے کہ میرے سینے میں خزانہ ہے علم کا، لیکن میں کس کو بتاؤں؟ کیا احساس تنہائی ہے، کیا کیفیت تنہائی ہے؟ یہ تنہائی انفرادی تنہائی نہیں ہے، یہ تنہائی سماجی تنہائی ہے، یہ تنہائی ایک معاشرتی تنہائی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری نظام قدرت ہے، علاج معالجہ نظام قدرت ہے۔ یہ ساری بیماریاں اپنی طرف جب کوئی شدید علیل ہو جاتا ہے ایک خاص عمر کی سطح پہ پہنچ کر، تو یقیناً کہہ دیا جاتا ہے، ہوتا بھی ہے کہ اس کو یہ عارضہ لاحق ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا۔ ان بیماریوں کے نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تمام در عوارض بیان کر دیے جاتے ہیں، یہ سارے عوارض بیان بھی کر دیتے ہیں اور ان عوارض کا علاج بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن اس مرض کی طرف نشاندہی نہیں ہوتی جس مرض کا نام سماجی تنہائی ہے، جس مرض کا نام علمی تنہائی ہے، جس مرض کا نام ہمارے لیے ایک ایسی تنہائی ہے جس کا شکار ایک خاص عمر کی سطح پر اس معاشرے کا ہر انسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ معاشرتی تنہائی کا شکار، اس معاشرتی تنہائی کا شکار میں سمجھتا ہوں ہر وہ صاحب علم ہوتا ہے جو ایک خاص نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آ رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں تو لکھے جا رہا ہوں، میں تو سوچتا جا رہا ہوں، میں تو پڑھتا جا رہا ہوں، میں تو تحقیق در تحقیق کرتا جا رہا ہوں، میں تو لکھتا جا رہا ہوں کہ میرے حلقہ احباب میں اور میرے حلقہ اعتقاد میں کس نے کتابیں لکھی ہیں، ان سب کتابیں لکھنے والوں کے ناموں کی کتاب شائع کر دوں۔ وہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھ جیسا ایک کامل شخص، میری کیا کتابیں، لیکن کبھی ایک کتاب آ گئی تھی تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کی بھی یہ کتاب آئی ہے، میں آپ کا نام بھی اور کتاب کا نام بھی چھاپنا چاہتا ہوں۔ میں کہا میری کتاب تو ذرا اور انداز کی، میری کیا کتاب ہے، آپ کہاں اس کو اپنی
اس فہرست میں لائیں گے؟ کہا نہیں، بہرحال آپ ہمارے حلقے میں ہیں، آپ ہمارے سلسلے میں ہیں، میں آپ کی کتاب کا نام لینا چاہتا ہوں۔ جو اس طرح کا تحقیق کا ذہن رکھتا ہو اور جذبہ رکھتا ہو تو آپ سوچیں کہ اس کا انداز ترسیل علم کیا ہوگا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، مسئلہ وہی ہے، علم بھی ہے، بارگاہ علم بھی ہے، سلسلہ علم بھی ہے، ترسیل علم کی طلب بھی ہے، لیکن اس کا تعلق کون رکھے، اس تک پہنچے کون؟ کوئی کہتا ہے وقت نہیں ہے میرے پاس، کوئی کہتا ہے مصروفیت ہے میرے پاس، کوئی کہتا ہے مجھے اس سے کام ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اس سے کام ہے۔ ہم تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اگر کسی کے پاس خامخواہ پہنچ جائے تو وہ پوچھنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا۔ جس معاشرے میں ہمیں سوال کرنے لگے کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کوئی کام ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں کوئی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، میں خود اپنے آپ کو اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماحول میں دیکھا، اپنے بڑے بڑے صاحبان منصب کو دیکھا کہ اگر آپ نے غلطی سے انہیں فون کر دیا صرف خیریت پوچھنے کے لیے تو فوراً انگریزی میں بھی کہنے لگتے ہیں کبھی کبھی تو اوکے تھینک یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہ جناب آپ میرے لیے بدعا فرمائیے۔ تو اب اس طرح کا رابطہ ہمارے انسانی ذہن سے بہت دور ہو گیا ہے، اس طرح کا رابطہ بے غرض رابطہ، ایک بے غرض رابطے کا ماحول بہت ختم سا ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ صاحبان علم سے رابطہ بڑھ جائے تو پھر تو اس کی منزلیں کہیں اور تک پہنچ جاتی ہیں۔ آؤ بچوں کو بتاؤ کہ جاؤ ان نوجوانوں کو بتاؤ کہ سیکھو اور دیکھو اور پوچھو، اساتذہ جو تم تک نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھو، جو آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھو، معلمین سے پوچھو، اس معلم سے پوچھو، اس مدرس سے پوچھو جسے اپنے سلسلہ تدریس پہ فخر ہے اور جو بتا رہا ہے کہ مجھے اس شعبہ تدریس پہ فخر ہے۔ تو جب یہ درسگاہ، یہ سلسلہ معاشرت اس نہج پہ آ جائے جہاں ربط باہمی میں کسی غرض کا ہونا لازمی نہ ہو جائے بلکہ ترسیل علم کا سلسلہ جاری ہو جائے، تو پھر وہاں معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں انسان اٹھتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھنے والا ہوں۔ یہ ہے فضیلت علم کہ ہاں علم رکھنے والا صاحب علم، معلم، عالم، مدرس کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، روح اس کی باقی رہتی ہے، وہ پرواز کرتی رہتی ہے، بلندی پرواز میں مصروف رہتی ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ موت کو اختتام زندگی، نہیں، موت اختتام زندگی نہیں ہے، موت تو مرحلہ زندگی ہے، موت تو مرحلہ زندگی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بچوں نے مرثیے میں بھی پڑھا تھا کہ ہم تو سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں امام حسین علی مقام کے اسم گرامی کے ساتھ، تو آج میں نے بھی ایک دو آیتیں پڑھی ہیں سورہ رحمان کی، وقت نہیں ہے، موضوع ظاہر ہے بہت طویل ہے، اتنا کہوں گا کہ ہم وہ ہیں جو موت کو اس انداز سے دیکھتے ہیں جو قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں عجب ظاہر بڑی حکمت ہے، یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ موت کی تمنا کرو، کیا بات ہے، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو۔ ایک الگ مضمون ہے، تفصیلی گفتگو کا متقاضی مضمون ہے، لیکن قرآن کا پیغام یہ کہ موت کو جبر نہ سمجھو، موت کو التفات سمجھو، موت کو جبر نہ سمجھو، موت کو التفات سمجھو، اور موت کو تم تمنا کرو۔ تمنا بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، تمنا بہتر شے کی، تمنا اچھی شے کی، تمنا پاکیزہ شے کی، تمنا اچھے علامتی شے کی، تمنا کسی بلند منزل کی، تمنا کسی رفیع شان منزل کی۔ جب وہ منزل ہو جائے تو پھر موت کا مقام سمجھ لیجئے کہ موت اختتام نہیں ہے، موت تو منزلت کے مقامات ہیں، موت تو اور اعلیٰ مقام ہے جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی سچائی کو موت سے وابستہ کر رہا ہے قرآن، سچائی کو موت سے وابستہ کر رہا ہے قرآن۔ ہم نے موت کو اختتام سمجھا نہیں، موت کی تمنا کرنے والے جو ہوتے ہیں پھر وہ حسن سلوک کرتے ہیں، وہ حسن سلوک رکھتے ہیں، محبتیں رکھتے ہیں، اچھائیاں رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے جو پیغام دینے والے احادیث میں ظاہر وقت نہیں ہے، لیکن احادیث کا پیغام بھی یہی ہے کہ دیکھیں کیا لفظ ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے، اگر تم یقیناً اپنے اعز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری موت ٹل جائے گی، تمہاری موت
موت ٹل جائے گی، ایک الگ مضمون ہے، لیکن اتنا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ موت ٹل جائے گی. شاید کوئی سننے والا، کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کہ موت کیسے ٹل سکتی ہے. اب دیکھیں عقل انسانی یہاں خود جواب دے رہی ہے، اور جواب یہ دے رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کا وقت کون سا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ موت کا وقت کون سا ہے. موت ٹلتی چلی جا رہی ہے، اس کے عمل سے ٹلتی جا رہی ہے، کردار سے ٹلتی جا رہی ہے. ایک صرف سلام علیکم کہنے سے ٹلتی جا رہی ہے، رویے سے ٹلتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے. ہم نے محض اپنے وجود کو موت و زندگی سے وابستہ کر دیا ہے. نہیں، ہم تو یہ بھی دیکھ لیں، قرآن کا پیغام تو یہ کہ تم جنہیں زندہ سمجھ رہے ہو، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے نہ ان کے پاس ایمان ہے، نہ ان کے پاس علم ہے. اس لیے ہم نے تو وجودیت کو زندگی سمجھ لیا، ہم نے وجودیت کو زندگی سمجھ لیا، اور وجودیت کی نفی کو ہم نے مثالیت کہہ دیا، ہم نے آئیڈیلزم کہہ دیا. آئیڈیلزم کو تصورات کی دنیا کی کیفیت کا نام دے دیا، اور ہم نے انسان کے وجود کو وجودیت کی اہمیت دے دی. جو شے وجود رکھتی ہے وہ شے کام کی ہے. ہم نے وجود کو بھی محدود کر دیا. ہم نے وجود کو یہ سمجھا. آج کی مغربی دنیا کا علم دینے والے وجود کو صرف ان معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جو شے نظر آ جائے وہ وجود رکھتی ہے، وہ شے وجود رکھتی ہے. نہیں، وقت نہیں ہے. اتنا صرف کہوں گا کہ جو نظر آ جائے وہ وجود نہیں، جو نظر نہ آئے وہ بھی وجود رکھتی ہے. جو نظر نہ آئے وہ وجود نہیں. وہ کیسے وجود نہیں رکھتی؟ وہ ہاں غائب ہے لیکن موجود ہے. ہر شے جو موجود ہے وہ وجود رکھتی ہے، وہ وجود رکھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں کچھ نظر آ رہی ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور اگر یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بہت کم ہے جو نظر آ رہا ہے، اور بہت زیادہ جو نظر نہیں آ رہا ہے. بہت بھاری ہے جو نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نظر آنے والے کی فہرست بنا سکتا ہوں، لیکن نظر نہ آنے والے کی فہرست نہیں بنا سکتا. میرے پاس کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس کیا نہیں ہے. ہے کی فہرست ہو سکتی ہے، نہیں کی فہرست نہیں ہو سکتی. نہیں تو لامتناہی ہے محدود ہے. اس لیے وجودیت کا نظریہ پیش کرنے والے محدودیت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور جو لامتناہی سلسلہ ہے وہ تو روحانی بلندیوں پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وہاں سجدہ انتہا کو لے جاتا ہے، وہاں سچائی اچھائی کو لے جاتا ہے، وہاں انسانیت اچھائی کی جانب میں جاتی ہے، وہاں عبادت اچھائی کی جانب میں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہاں شہادت اچھائی کی جانب میں جاتی ہے. تو یہ زندگی کی موت، زندگی کی کیفیتوں میں موت کی تمنا کرنے والے یقین جانیے، موت کو سینے سے لگانے والے، موت کو تمنا طلب دینے والے. تمنا آرزو ہے، تمنا خواہش ہے، تمنا طلب ہے، تمنا طلب ہے. تمنا انسان کے لیے زندگی کی ایک ایسی آرزو ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ زندگی یقیناً ختم ہونے والی شے ہے، لیکن جو بقا ہے وہ تو وہی ہے. حضرت علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقاموں کا جملہ یہاں استعمال کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. علامہ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کے معاملے میں ٹھیک ہے، مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن سوال یہ ہے فنا سب کے لیے ہے، فنا سب کے لیے ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سی فنا، علامہ فرماتے ہیں ہم کون سی فنا حاصل کر رہے ہیں. ہم وہ فنا حاصل کر رہے ہیں جو فنا برائے فنا ہے، یا وہ فنا جو فنا برائے بقا ہے. ایک فنا برائے فنا ہے، بالکل فنا، فنا ہی فنا، اور ایک فنا وہ ہے جو فنا برائے بقا ہے. یہ ہے صاحبان فکر کا علم کہ صاحبان بقا وہ ہیں جو موت کے، میں نے ابھی جملہ کہا تھا، جو موت کے منہ میں سے زندگی کھینچ لیتے ہیں اور حیات دوام حاصل کرتے ہیں. حیات دوام اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا رکھتے ہیں، وہ موت کی آرزو رکھتے ہیں. موت کی کیوں؟ ان کو موت سے غرض نہیں ہے، انہیں مقصدیت سے غرض ہے، انہیں مقصدیت سے غرض ہے. اور شاید یہاں کبھی بات ہوئی ہو آپ سے، میں تو ہمیشہ یہی سوچ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ سے بھی اس سوچ کو حاصل کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ غور کیجیے گا کہ تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کیفیت کیا ہے، تعلق اس بات سے کہ مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، مقصد نہیں بدلا کرتا. کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، مقصد نہیں بدلا کرتا. مقصد ایک رہتا ہے. اور اس بات کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے نومروں کے لیے اور واضح کر دوں کہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، مقصد نہیں بدلا کرتا. کیفیتوں پہ مت جائیں، مقصد پہ جائیں. کبھی وہی مقصد جاگ کر حاصل کیا جاتا ہے، کبھی وہی مقصد سو کر حاصل کیا جاتا ہے. یہ ہے نا، یہ مقصدیت سے غرض ہے
اس سے غرض نہیں کہ اس کیفیت میں ہم مصروف ہیں، کیفیت کچھ بھی ہے لیکن مقصدیت اول ہے۔ اب مقصدیت جب اول ہے تو پھر موت کیا، پھر تو موت کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور ایسے بے خوف و خطر آتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ مرنا کیا، اگر ہمارے لیے یقیناً اس لیے موت آ رہی ہے تو پھر ہم موت پہ آ جائیے، موت ہم پر آ جائے۔ پھر وہ صاحبان جرأت اور صاحبان ہمت اور صاحبان شجاعت وہ ہوتے ہیں جو موت کے معنی بتا دیتے ہیں۔ تو صاحبان فکر غور کیجیے گا، یہ موت کی تمنا کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے موت کے معنی بتائے۔ کیا عمر کی سطح ہو، جہاں مرتبہ بلند ہو وہاں عمر کی سطح کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو کم سن بھی ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے۔ کربلا کے نوجوان، کربلا کے نوعمر، کربلا کے کمسن، کربلا کے چھوٹے نہیں کہہ رہا، چھوٹا ہماری لغت میں ذرا اور معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ کربلا کا کوئی شہید چھوٹا نہیں ہے، علی اصغر بھی بہت بڑا شہید ہے۔ کربلا کے کمسن شہید ہے، کربلا کے چھوٹے شہید نہیں ہے۔ لفظ کی روح سے واقفیت رکھنے والوں سوچو کہ کربلا کا ہر شہید بہت بڑا شہید ہے، ہر عظیم شہید ہے۔ اور کیا کربلا کی مائیں ہیں جو طلب موت ایسی ہے کہ شب عاشور مائیں پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔ کیا اس لیے پریشان ہیں کہ کل گھر کا گھر اجڑ جائے گا، ساری کی ساری بستی اجڑ جائے گی؟ نہیں، اس لیے پریشان نہیں، بلکہ پریشان اس لیے طلب موت، تمنا، آرزو موت، پریشان اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اپنے نذرانے پیش کریں اور ہم اپنا نذرانہ پیش کرنے سے محروم رہ جائیں۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ ایثار و قربانی۔ جہاں مائیں بے چین ہیں، جہاں بیویاں بے چین ہیں، جہاں کربلا کی وہ عظیم خواتین پریشان ہیں، انہی میں سے خاتون کربلا شب عاشور ایک گوشے میں بیٹھی ہیں، ایک گوشے میں بیٹھی ہیں اور بڑی افسردہ نظر آتی ہیں۔ مولا عباس قریب آتے ہیں، بس مجلس اختتامی کلام کی طرف محدود وقت ہے، اتنا کہوں گا کہ کربلا میں جب خاتون کے پاس، افسردہ خاتون کے پاس حضرت مولا عباس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا بس کیا بتاؤں، میں سوچ رہی ہوں کاش میرے بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں مولا کی راہ میں قربان کر دیتی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے اپنا بھائی نہ سمجھیں، مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھیں، مجھے اپنا غلام سمجھ کے مولا کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ آئے سوگوارو، یہی تو وہ جذبہ ہے کہ جو موت کو تمنا کراتے رہے۔ کربلا کی مائیں، مجھے میں رب نہیں دے پا رہا ہوں مسائل میں، بات سے بات سامنے آتی جا رہی ہے، یہی عباس ہے۔ اور وہ وقت ہے جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، اور قافلہ روانہ ہوا، ترتیب بالکل ایک صورت اختیار کر گئی۔ اچانک کیا دیکھا، ایک بی بی آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ذرا میرے عباس کو مجھے بلا دو، میرے عباس کو مجھے بلا دو۔ عباس آئے، کہا اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا تم جا رہے ہو، تم جا رہے ہو، مجھے تم پر بڑا مان ہے، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، میں تمہیں سے حسین کو واپس لوں گی۔ آئے ام البنین، آپ نے کس محبت کا اظہار کیا؟ کہا بیٹا عباس میں تم سے حسین کو واپس لوں گی۔ میں نے کہا میں واقعات کو رب نہیں دے پا رہا ہوں۔ ہائے یہی ماں تھی، اور اکثر یہ واقعہ آپ کے اذہان عالی میں ظاہر محفوظ ہی رہتا ہے۔ آئیے ذرا پھر دوہرا لیں، یہی ام البنین ہے، اور کربلا میں شہادتوں کی خبر جب مدینے میں پہنچی ہے، کیا مان ہے عباس پر، کیا مان ہے، کیا فخر ہے حضرت عباس پر۔ ہائے جب مدینے میں خطیب نے اعلان کیا تھا کہ مولا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، یہ سننا تھا، تو اسی مجمع میں ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے، واقعات میں انہی لفظوں میں ہم تک پہنچ رہا ہے، سیاہ چادر اوڑھے آئی اور ممبر کے قریب آ کے کہنے لگی، کیا کہا، کیا حسین شہید ہو گئے؟ کہا حسین شہید ہو گئے۔ پوچھا کیا وہاں عباس نہیں تھا؟ کیا وہاں عباس نہیں تھا؟ خطیب نے پوچھا ارے کیا آپ عباس کی والدہ ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں، کہا میں عباس کی ماں ہوں۔
یہ سننا تھا تو خطیب نے کہا تو پھر سن لیجئے، ایسا نہیں ہوا پہلے آپ کے بچے شہید ہوئے، آپ کے بچوں کے بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد حسین شہید ہوئے، بس یہ سننا تھا کہ ام البنین پھر وہاں نہیں ٹھہری، قبر سیدہ پہ گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا میں بڑی فخر سے محسوس کر رہی ہوں، میں نے بھی آپ کے بچوں کا ساتھ دیا، میرے بچوں نے بھی آپ کے بچوں کا ساتھ دیا، میں جملے سے جملہ مولا کی وساطت سے مولا کے کرم سے لے رہا ہوں، میں نے بھی بچوں کا تذکرہ آ گیا، بچوں کا تذکرہ آ گیا۔ آج ایک شاہ، ایک سربراہ خاندان کی روح کے اظہار شباب کی مجلس ہے، ہر ایک اپنی نسبت سے یاد کر رہا ہے، بھائی بھائی کو یاد کر رہا ہے، بیٹا باپ کو یاد کر رہا ہے، بچیاں بابا کو یاد کر رہی ہے، ہائے گھر کا گھر سربراہ خاندان کو یاد کر رہا ہے، ایک زندگی کا سفر سامنے آ رہا ہے، ایک ریل چل رہی ہے، بیٹا بھی سوچ رہا ہوگا، بچیاں بھی کہہ رہی ہوں گی، گھر والے کہہ رہے ہوں گے کہ میں اتنا بڑا تھا، میں اتنی بڑی تھی، بابا نے کیا کچھ محبتیں کی، ہمیں اسکول لے کر گئے، ہمیں وہاں لے کر گئے، ہمیں اس طرف لے گئے، ہماری اس پریشانی کا ازالہ کیا، ہماری اس مشکل کا حل تلاش کیا، بڑی محنتیں کی، بڑی جدوجہد کی اور سب کچھ کر کے چلے گئے، سب کچھ کر کے چلے گئے۔ آج بچیاں سوگوار ہیں، آج بیٹا سوگوار ہے، لیکن ہائے یہ اپنے بابا کو اس طرح یاد کرتے رہے، لیکن آنسو اگر بہا رہے ہیں تو اپنے بابا پہ نہیں بلکہ سکینہ کے بابا پہ بہا۔ ہائے سکینہ، ہائے حسین، حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، کہ بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ میں چلا، کہا بابا آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، میں کس کے پاس؟ کہا بیٹے تم اب اسی طرح گزارنا، کہا اپنی ماں کے پاس رہنا، تم اپنی ماں کے پاس رہنا، کہا ان کے پاس تو علی اصغر رہتا ہے، کہا نہیں یہ معاملہ دوسرا ہے، علی اصغر میرے پاس اور سکینہ اپنی ماں کے پہلو میں رہنا۔ آئے سوگواروں بڑی محبت ہے، بیٹی کو محبت، بڑی محبت ہے۔ جب کربلا میں حسین شہید ہوئے، بس چند جملے اور شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگی، بچوں پر نگاہیں جا رہی ہے، آج بچیاں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں، آؤ سکینہ کے بابا پہ آنسو بہاؤ، کربلا سے صبر حاصل کریں، کربلا سے صبر حاصل کریں۔ ہائے خیموں میں آگ لگی، بچوں کو دیکھا تو ایک بچی نظر نہیں آئی، بی بی زینب نے ادھر نگاہ کی ادھر کی، فرات کی جانب پوچھا، جواب نہیں ملا۔ جب لاش شہداء میں دیکھا، ایک لاش سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، کہا بیٹا تم یہاں کیسے آئی؟ کہا جب خیموں میں آگ لگی تو میرے بابا نے پکارا، آ بیٹا میرے سینے سے لگ جا، آ بیٹا میرے سینے سے لگ جا۔ ہائے پھوپھی نے پوچھا کہ بیٹا لاشے کو تو سر سے پہچانتے ہیں، آئی لباس کہ بس آگ لگی اور مجھے آواز آئی، میرے بابا نے مجھے پکارا۔ اب پھوپھی اماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا چلو چلو، ایسے جنگل میں نہیں رہا کرتے، کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آئے سوگوارو سکینہ، آئے سید سجاد، آئے وہ سکینہ کہ جس کے میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، اس طرح اس کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، آئے اس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کہہ رہی بابا آپ کہاں تھے جب میرے گوشوارے چھینے گئے، جب مجھ پر مظالم ڈھائے گئے، ہائے بشکیزے کا پانی زمین پر بکھیر دیا، لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ہائے سکینہ، ہائے زندان شام، زندان شام، جب سید سجاد سے بھی پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی، تو جناب سجاد نے کہا شام شام شام،
یہی سید سجاد ہیں، جب مدینے میں ہائے اسی عجب تنہائی کا سامنا کر رہے ہیں اور بس ایک منزل فکر اور آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، ایک قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے، ایک قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ دیکھو سید سجاد آ رہے ہیں، سید سجاد آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، اس کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ سید سجاد نے دیکھا تو کہا نہیں، ذبح کرو، یقیناً اس طرح سے جیسے میرے جد کی سنت ہے، لیکن یہ جملہ سننے کی کتاب لائیے گا، مگر یہ بتا دو کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کیونکہ میرے سارے شہیدوں کو پیاسا شہید کیا گیا، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، آج بیٹا اپنے بابا کو یاد کر رہا ہے، ہائے تنہائی، ارے سید سجاد کی تنہائی کا دیکھو، سید سجاد کہہ رہے ارے ذبح ضرور، لیکن بتاؤ جانور کو پانی پلا لیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ میرے بابا کو پٹے گردن سے پیاسا ذبح کیا گیا، حسین کربلا میں پیاسا شہید ہو۔ اللہ یہ مجلس، یہ بیان، یہ تلاوت، یہ عبادت قبول فرما۔ اللہ آج جو ہم نے ذکر کیا، جو تلاوت کی، جو بیان ہوا پروردگار، اس کا ثواب سید حسین عارف نقوی والا سید صغیر حسین نقوی کی روح کو پہنچے، ان کے مراتب بلند فرما۔ پروردگار وہ ساری زندگی تیرے ان برگزیدہ بندوں کی اور تیرے تمام تر پہنچائے ہوئے علم کی تحقیق میں مصروف رہے، دین کی خدمت میں مصروف رہے، پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے اور دیگر علماء کے، دیگر محدثین کے علم سے استفادہ کر سکیں۔ پروردگار ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان بچوں کو، ان تمام اہل خانہ کو، تمام خاندانوں کو، سب کو پروردگار صبر جمیل کی قوت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ شفا کامل عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کا، ہمارے معلمین کا، ہمارے علماء کا، ہمارے ذاکرین کا، ہمارے صاحبان علم و فضل کا سایہ تابع ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ ہماری عبادت گاہوں کو پروردگار سلامت رکھے اور پروردگار جو جس میں کار خیر انجام دے رہے ہیں تمام تر عبادتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو امن و امان کی نعمت عطا فرما۔ جہاں جا رہا ہے حق میں پروردگار جو شہداء ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارت کی سعادت عطا فرما، زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار عوام میں شمار فرما۔ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اس کا ثواب جناب سید حسین عارف نقوی والا سید صغیر حسین نقوی مرحوم کی روح کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد۔ السلام علیکم